ایگو کلیش. آپ کے پاس نہ ٹیلیسکوپ ہے نہ آپ کے پاس مائکروسکوپ ہے. آپ کو ایون سپیکٹس بھی اگر اتنے موٹے بھی ہوں 20 موٹے, آپ کہاں سے کلاؤڈس میں چاند دیکھو گے؟ اٹ از ناٹ پاسبل. لیکن اوری میں چاند دیکھا گیا, اوری میں چاند دیکھا گیا, اس پار بھی اس پار بھی, کیونکہ چاند تھوڑی جیوگرافی دیکھتا ہے, چاند اوپر ہوتا ہے, وہ ادھر والے بھی دیکھتے ادھر, اور وہ اوری ادھر والا تھوڑی کسی کا ہے, شارع ابراہیم تھوڑی چائنا اور پاکستان کا جاگیر ہے, ان کے باپ کی جاگیر ہے کیا؟ وہ ہمارا ایگو کلیش نے اب ایگو کلیش بنایا چاند پر. ایک نے کہا میں نے نہیں دیکھا. اگر دنیا کی کوئی طاقت بھی کہے گی, آپ نے کسی کو فون کیا تھا خود ہی, تو نہیں جی میں نہیں مانوں گا. ارے جناب پہلے آپ شہادتیں لے لو. حضرت بلبل شاہ صاحب فیصلہ بھی بہت جلد. کیسا نظام ہے؟ بکھرا ہوا, تباہی صرف ووٹوں کے لیے. آپ کے لگتا ہے یہ سیاست پہ چل رہا ہے؟ سیاست 90 میں بھی یہی سیاست ہوئی, 90 بھی اسی طرح تھا. بھائی پنڈتوں کو نکالو, ہم نے نہیں نکالا کشمیر. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہو دی ٹائپ رائٹر اور میں ہوں آپ کا میزبان جاوید خان. جس طریقے سے جموں کشمیر کی بات کریں تو ایک کہیں نہ کہیں اختلافات سا اٹھ گیا ہے. آپ کو بتا دوں کہ عید کو لے کر کافی زیادہ چرچا ہو رہی ہے اور شب قدر کو لے کر کافی زیادہ جو ہے باتیں بھی ہو رہی ہیں. آپ کو میں اس بات سے بھی آگاہ کرنا چاہوں گا کہ اگر دیکھیں تو جموں میں ایک الگ نظام ہے. ان کا کہنا ہے, جموں کا جتنے بھی بڑے بڑے دینی علماء ہیں ان کا کہنا ہے کہ 18 تاریخ کو جو ہے وہ شب قدر باقاعدہ طور پر منائیں گے, اور کشمیر کے جتنے بھی علماء ہیں یا پھر گرینڈ مفتی ہے ان کا دعویٰ ہے کہ 17 تاریخ کو جو ہے وہ شب قدر منائیں گے. اسی سب پہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق رنزو شاہ صاحب, جو کہ ہمیشہ ان مسئلوں پہ جو ہے باقاعدہ طور پر اپنا رد و عمل رکھتے ہیں. سب سے پہلے فاروق صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اس وقت حالات بہت پیچیدہ ہیں, کہیں نہ کہیں اختلافات اٹھنے کی جو ہے کوشش ہو رہی ہے, تو کیا لگتا ہے چاند کو لے کر پہلے بہت ہی زیادہ جو ہے تناؤ پیدا ہوا تھا, اس کے بعد کئی زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کی تراویاں ضائع ہو گئی, قضا ہو گئی, اس کے بعد اب لوگ اس باقاعدہ طور پر اس خواب میں ہیں کہ ان کے روزے جو ہے کہیں نہ کہیں نامکمل ہیں. تو کس طریقے سے دیکھیں گے اس مسئلہ مسائل کو؟ میں آپ دیکھوں گا کہ آج 4 اپریل ہے, جس دن آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں, 4 اپریل 2023. آپ یاد کرو 4 اپریل 1979 1979 یہی کشمیر تھا, اور ضیاء الحق اور ذوالفقار علی بھٹو کی لڑائی تھی وہاں پاکستان میں. ضیاء الحق تو بڑا زبردست خطرناک ریڈیکل اسلامسٹ تھا, وہ کہتا ہے یہ کشمیری مسلمان ہی نہیں ہے. اور ذوالفقار بھٹو کے یہ جو یہاں کی یہ کمیونسٹ لابی تھی, ریڈ کمیونسٹ, میں نام نہیں لینا چاہتا کون تھے وہ, انہوں نے جماعت اسلامیوں کے گھروں کو جلایا, ان کے عورتوں کے ساتھ مولسٹیشن کی, ان کی داڑیاں کاٹی, اور انہوں نے واپس حملے کیے. اٹ واز سارٹ آف اے سول وار. انجینئرڈ فار واٹ؟ کس لیے؟ ووٹ بینک کے لیے, ووٹوں کے لیے. ایک دڑا ضیاء الحق کو سپورٹ کر رہا ہے, جس ضیاء الحق نے کشمیریوں کو تباہی برباد کر دیا, اور دوسرا وہ ریڈ کمیونزم جنہوں نے سٹالین میں لال چوک کا نام دیا. تو یہ کشمیر, کیونکہ یہ مجھے اچانک یاد آ گیا کیونکہ آپ کا آج کا جو انٹرویو ہے 4 اپریل کو ہے, تو مجھے کشمیر کا آپ کے کہنے کے حالات پیچیدہ ہے اس پر یاد آیا, ادروائز مجھے نہیں یاد آتا. تو یہ جو پیچیدہ حالات ہے کشمیر میں, یہ ان جو یہاں پہ جو ایکچوئل جس نے یہاں پہ اسلام لایا وہ حضرت بلبل شاہ صاحب تھے, پہلا مرد مومن جس نے اسلام لایا, اور بادشاہ نے بیعت کی, اور کوٹا رانی نے کہا میں ریشت میں رہوں گی, بلبل شاہ نے کہا بیٹا آپ ریشت میں ہی رہو. خوشخبری, ڈسکاؤنٹ مافیا لایا ہے آپ کے لیے اسمال کچن اپلائنسز پہ اپ ٹو 60% کا ڈسکاؤنٹ, اور لارج کچن اپلائنسز اور ٹی وی پہ اپ ٹو 30% کا ڈسکاؤنٹ. بیبی کیئر پروڈکٹس جیسے سٹرولرز اور ڈائپرز پہ بھی ملے گا آپ کو 50% تک کا ڈسکاؤنٹ. بائسیکلز اور باقی اسپورٹس اکوپمنٹس بھی یہاں اویلیبل ہیں. جلدی آئیے اور اس ڈیل کا فائدہ اٹھائیے. ہمارا پتہ ہے اپوزٹ لالا رخ ہوٹل, نیکسٹ ٹو میکنائزڈ کار پارکنگ, لال چوک. اور وہ رشی رہی, شی از لاسٹ رشی کوئین آف کشمیر. تو اگر کشمیر میں اس نے جو دریچہ کھولا, اس نے نعرہ دیا صوفی مشرب حنفی مسلک, جس میں پیار محبت, ہندو کے ساتھ بھی بائی, بدھسٹ کے ساتھ بھی بائی, مل جل کے رہو. اور منگولوں نے اسی دوران حملہ کیا ہلاکو خان کے گرینڈ سن نے, اس کا نام تھا ذوالقدر خان, اس کو دلچا کہتے تھے. دلچا از اے ویری برڈ ورڈ ان کشمیر, ابھی تک دلہ بولتے ہیں. دلہ از بینگ called to that Mongol.
اتنا لوگوں کو نفرت تھی اس منگول سے, کیونکہ اس نے زبردست آگ لگا دی تھی سارے سری نگر میں, سارا شہر جلا دیا, عورتوں کا ریپ کیا, اور ان کو بہت سارے میجورٹی آف ہندو میجورٹی اور جو نیو مسلمز تھے اور جو بدھسٹ تھے ان کو امپریزن کیا. سپریچول پاور دیکھو, سپریچوالٹی, کہ اس کے 70,000 فوجی بانہل پاس میں دفن ہو گئے, کیونکہ بدھسٹ, ہندو اور مسلمان ایک ہو گئے, ون یونٹی. کیسا نظام ہے؟ بکھرا ہوا, تباہی صرف ووٹوں کے لیے. آپ کے لگتا ہے یہ سیاست پہ چل رہا ہے؟ سیاست 90 میں بھی یہی سیاست ہوئی, 90 بھی اسی طرح تھا. بھائی پنڈتوں کو نکالو, ہم نے نہیں نکالا, کشمیریوں نے نہیں نکالا. نو ویئر کشمیریز آر ریسپانسبل. اٹ واز اے پولیٹیکل گیم کہ بھائی دے دو نعرہ نظام مصطفیٰ. نظام مصطفیٰ ضیاء الحق کے کہنے پر دیا گیا, کیونکہ مرد مومن مرد حق, ضیاء الحق ضیاء الحق, وہی نعرے لگے. تو ان لوگوں نے ایک ایسا سچویشن کریٹ کیا, اور وہی لوگ پھر پالیٹکس میں آئے. انہی لوگوں نے پھر ایک منی وہ کانسٹیچوئنسیز کریٹ کی. اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں, آئی ایم ویری ووکل, ویری اوپن. شکر الحمدللہ اس وقت سارا کشمیر کیا, جموں بھی ہے, جو جس کی آپ بات کر رہے تھے جموں والوں کی, فاروق مصباحی صاحب, اعجاز مدنی صاحب, بڑے بڑے علماء نے میرے ساتھ بھی رابطہ فون پہ کیا. ایون میں کل مفتی اعظم سے بھی بات کر رہا. مفتی اعظم بھی بڑے نفیس شخص ہے, کیونکہ مفتی اعظم کا انسٹیٹیوشن پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا, مفتی اعظم انسٹیٹیوشن جو ہے یہ قوام دین یا ان کے والد محترم جو تھے تب سے, ایون جب بلبل شاہ یہاں پہ آئے تو انہوں نے ہی چاند دیکھنے کا وہ, کیونکہ پہلے تھا ہی نہیں, یہ بلبل شاہ اور شاہ ہمدان کے وقت ہوا. کیونکہ جب شاہ ہمدان آیا اس نے کہا جو بلبل شاہ نے نعرہ دیا ہے صوفی مشرب حنفی مسلک, وہی نعرہ دیا شاہ ہمدان نے. تو ہماری اوریجنلٹی ہے کشمیر میں, اور اس اوریجنلٹی میں کوئی ایک دوسرے کی نفرت نہیں ہے اور جوڑنا نہیں ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں یہاں پہ شیعہ سنی لفظ غلط ہے یہ کہنا, شیعہ سنی ڈیوائیڈ کر رہے ہیں آپ حنفی جعفری کو, یہ یونٹی حنفی اور جعفری کا آپ دیکھیں گے, امام جعفر اور امام حنفی آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے تھے. رمضان جی یہ سمجھنا چاہوں گا, جو اس وقت حالات بنے ہیں, جموں کے خطے کے الگ بیان بازی کر رہے ہیں, بڑے دینما جو علماء ہیں وہ الگ طریقے سے بول رہے ہیں, اور کشمیر کے الگ سے. آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں اب لوگ پریشان ہو رہے ہیں اس چیز میں؟ لوگ تو زبردست پریشان ہے جی. اس دن سے جس دن نیا برتھ ہوا, نیو بورن چاند کرزنٹ, یہ ایک لوگ جو فیتھ کے ہوتے ہیں ان کے لیے جو نیو برتھ آف کرزنٹ ہوتا ہے نا, بڑا اسپرچول ہوتا ہے. اس اسپرچول برتھ کو کتنا کنفیوز کیا گیا, زور سے کیا گیا کنفیوز, کہ ان کی کہیں نہ کہیں آپسی رائے تھی ایسا ہونا. یہ میں اس کو بتاؤں گا ایگو کلیش. آپ کے پاس نہ ٹیلیسکوپ ہے, نہ آپ کے پاس مائکروسکوپ ہے. آپ کو ایون سپیکٹس بھی اگر اتنے موٹے بھی ہوں, 20 موٹے, آپ کہاں سے کلاؤڈس میں چاند دیکھو گے؟ اٹ از ناٹ پاسبل. لیکن اوری میں چاند دیکھا گیا, اس پار بھی اس پار بھی, کیونکہ چاند تھوڑی جیوگرافی دیکھتا ہے, چاند اوپر ہوتا ہے, وہ ادھر والے بھی دیکھتے ادھر, اور وہ اوری ادھر والا تھوڑی کسی کا ہے, شارع ابراہیم تھوڑی چائنا اور پاکستان کا جاگیر ہے, ان کے باپ کی جاگیر ہے کیا؟ وہ ہمارا ہے جناب, ہم کشمیریوں کا ہے. کشمیریوں کو ہی دربدر کیا نا اسی ایگو کلیش نے, اور جو 1947 میں بھی ہمارے ٹکڑے کیے اسی ایگو کلیش نے. اب ایگو کلیش بنایا چاند پر. ایک نے کہا میں نے نہیں دیکھا, اگر دنیا کی کوئی طاقت بھی کہے گی, آپ نے کسی کو فون کیا تھا خود ہی, تو نہیں جی میں نہیں مانوں گا. ارے جناب پہلے آپ شہادتیں لے لو. حضرت بلبل شاہ صاحب فیصلہ بھی بہت جلد آ گیا تھا. حضرت بلبل شاہ صاحب نے کہا چاروں طرف لوگوں کو پروب کرو, کسی نے چاند دیکھا جاتا ہے اس وقت جس وقت یہ شروع ہوتا ہے, لیکن اب کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے. اوری والوں نے دیکھا چاند, تلیل والوں نے دیکھا چاند, بارڈر ایریا والوں نے دیکھا. اب یہاں اب آپ نے جموں کی بات کی, یہاں جب چاند دیکھا گیا تو پھر 11:30 بجے لوگوں نے تراویح پڑھی, سب نے تراویح پڑھی. پھر 5 دن کے بعد جو گروپ آف مولانا تھے وہ کہتے ہیں 400 تھے, لیکن آپ کی پریس کانفرنس میں 30 تھے,
اور 370 مولانا ان آئیڈینٹیفائڈ ہے. 370 مولانا دکھائی نہیں دے رہے, وہ کدھر ہے؟ تو لیکن 30 تو پریس کانفرنس میں آئے. اس میں مفتی ناصر صاحب is a very humble person and belongs to a class of مفتی. دیوبند کا انہوں نے خود نئے مفتی بنائے جو رحمت اللہ قاسمی صاحب وہاں تھے. تو رحمت اللہ قاسمی صاحب بڑے ریسپیکٹ سے میں کہہ رہا ہوں, بہت جاننے والے لوگ جانتے, لیکن دیوبند کی چیف ہے اور دیوبند کا ریڈیکل آئیڈیالوجی ہے. وہ ریڈیکل وہی جو 79 اور اس کا جو 4 اپریل کا وارث سلسلہ, ایون بہت سارے کہتے ہیں کہ طالبان از دا پروڈکٹ آف دیوبند, جو بھی ہے. لیکن دیوبند نے اپنے مفتی بنائے. اگر دیوبند نے اپنے مفتیز بنائے تو وہ بھی آئے اس میں جس میں مفتی اعظم تھے. مفتی اعظم کو زیادہ حنفی, جو اہل حنفیہ ہے اس انسٹیٹیوشن کو اہل حنفیہ مانتے ہیں اور زبردست مانتے ہیں. اور اہل حنفیہ دوسرے کو مفتی اعظم نہیں کہیں گے, اسی کو کہیں گے. اور جموں والے بھی اس کو مانتے ہیں. مفتی نذیر اس کے ساتھ اس کا ممبر ہے. مفتی مصباحی جو ہے, فاروق مصباحی, میرے ساتھ بات کر رہا تھا, وہ ہمارے جماعت اعتقاد کے نگران اعلیٰ ہے پونچھ میں, جماعت اعتقاد حنفیہ کے. تو شکر الحمدللہ میں نے تقریباً ہزاروں کتابیں اس میں پڑھی ہے, میری لائبریری ہے, اور ایک ایک چیز کا مطالعہ کیا ہے, اور میں اس کے ساتھ جڑا رہا بہت ہے. شکر الحمدللہ جو ہم نے زیادہ کانسیپٹ لیا کہ یونائٹڈ رہو. ایون ہم جموں والوں کو بھی بول رہے ہیں کہ بھیا یہ اگر آپ کے ریجن میں چاند دوسرے دن دیکھا گیا تو کوئی تضاد نہیں. دلی میں دوسرے دن کا چاند ہے تو کون سا تضاد ہے؟ اس پہ ایگو لڑایا نہیں ہونی چاہیے. اور فاروق رنزو صاحب جو ہیں وہ 17 تاریخ کو جو ہے شب قدر منائیں گے یا 18 تاریخ کو؟ ارے میں نے تو پہلا تراویح تو پڑھی 22 اپریل شام کو, جس دن تراویح ہوئی شروع. میں نے کہا نا, جب اوری میں دیکھی, تلیل میں دیکھی, تو ہماری جو پہلی حنفیت کی ہے ایک ہی شب ہوتا ہے. وہ ہمارے اماموں نے ڈھونڈ لیا ہے. وہ ہمارے امام اعظم نے 27 رمضان کو دیکھا ہے. وقف بورڈ کی جی آپ کو روکنا چاہوں گا. 27 رمضان از آن 17 اپریل شام کے شروع ہوتا ہے تراویح ٹائم سے. بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں, یہ 17 18 یہ تراویح سے شروع. رمضان پہلا شروع ہوا 23 کو نہیں ہوا, پہلا رمضان 22 شام کو ہوا جس دن تراویح شروع ہو گئی. تو اس کو مد نظر رکھ کے آپ کو کیلکولیٹ کیا گیا 27 شب. اب جس کانفرنس کا آپ ذکر کر رہے ہیں مفتی اعظم کے گھر میں ہوئی, تو وہاں اہل حدیث کا بھی ریپرزینٹیٹو تھے. انہوں نے بھی کہا کہ ہم مانتے ہیں ایک ہی شب. پہلے وہ 5 شب کرتے تھے یہاں, تو لیکن انہوں نے رحمت اللہ قاسمی نے بھی کہا. اب رحمت اللہ قاسمی کو درخشاں اندرابی پر ڈائریکٹ حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا. کچھ بھی ہو, وقف کی ایک ہیڈ ہے, تو وقف چلا رہی ہے. پولیٹیکل اسائڈ یہاں پہ وقف کا شیخ محمد عبداللہ صاحب تھے چیف, شیخ محمد خود تھے. اس نے ایز اے چیف آف وقف اس وقت کانگریس کو کہا کانگریس والوں کو تابوت بھی مت دو, اور کہا یہ غیر مسلم ہے. اس نے ڈکلیئر کیا وقف نے. لیکن دیٹ از اے پولیٹیکل, وہ پولیٹیکل لڑائیاں تھی, وہی لڑائی. حال ہی میں وقف بورڈ کی جانب سے ایک فیصلہ لیا گیا جس میں روت ہلال کمیٹی کا جو ہے باقاعدہ طور پر دعویٰ کیا گیا. کیا لگتا ہے کہ اتنے کم عرصے میں وقف بورڈ کی جانب سے, تو کیا لگتا ہے اتنے کم وقفے میں جو ہے روت ہلال کمیٹی کھڑی ہو سکے گی؟ It's not a question of committee, bhaiya. It's a question of deduction. Anybody under Islam can be the witness کہ میں نے چاند دیکھا. جو بھی چاند پہلے دیکھا وہ کمیٹی بنتا ہے خود ہی. It is Islam میں it is not you impose on somebody. مفتی اعظم کے پاس لوگ جا کر شہادتیں دیتے ہیں. اب مفتی اعظم کے پاس بہت سارے مولانا گئے. اب مولانا ہوں, there is a difference between اگر آپ دیکھیں کشمیر میں یہاں پہ ایک اور یہ ہے زکوٰۃ جو ہے بڑے بڑے بلینر مولانا کلیکٹ کرتے ہیں. آپ بلینر مولانا ہو, آپ کے پاس بلین ہے, آپ کہتے ہو مجھے زکوٰۃ دے دو کیونکہ میں مولانا ہوں. نارملی آپ ہی کو زکوٰۃ دینی ہے لوگوں کو. اف یو ہیو, آپ کو 6.5% زکوٰۃ بنتی ہے بیکاز یو آر اے رچ مولوی. اینڈ دیر زکوٰۃ کے وقت آپ یہ نہیں خدا صاحب کو کہہ سکتے ہو میں مولوی ہوں تو مجھے ایکسیپشن ہے, میں ایگزونریٹ ہوتا ہوں زکوٰۃ سے.
काफराना जो आप पढ़ते हो, ये देते हो, अगर आपको रोज़ा मिस होता है तो आप लोगों को देते हो, आप बहुत सारी बोलते हैं आपको 60, इवन रक्षा इंदिरा ने कहा 60 रोज़ा रखना है, लेकिन इसने कहा रहमतुल्लाह कासमी नहीं, एक ही रोज़ा रखना है। तो ये ऐसे इंटरप्रिटेशन है जिस पे एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो उसमें मुझे लगता है कि उसको एक पॉलिटिकल रंगत दी गई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि किसी के खिलाफ बोलना, मैं तो हर एक को जो भी कंट्रीब्यूट करे, चाहे वो वाकफ चीफ हो, चाहे वो नॉन वाकफ हो, चाहे वो हिलाल कमेटी जो बनती है, हिलाल कमेटी is actually taking a part, it can be on central level. It is actually, आप देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जो स्टेट होती है, स्टेट कॉन्सेप्ट, मैं आपको समझाऊँ व्हाट डू यू मीन बाय हिलाल कमेटी। स्टेट कमेटी पे अगर कोई कंट्री होती है, जैसे टर्की में है हिलाल कमेटी, चाहे पाकिस्तान में है हिलाल कमेटी, चाहे बांग्लादेश में है हिलाल कमेटी, नाउ व्हाट दैट इज नॉट ऑन द डिफरेंट सोबों पर, वो एक सेंट्रल लेवल पे होती है। तो वो तमाम शाहते लेती है कि हमारी टेरिटोरियल हदूद में जहां चांद देखा गया, तो अगर वो हिलाल कमेटी अप्रूव करती है तो वो सारे मुल्क में वही चांद एक्सेप्ट, वन ईद वन कंट्री, वन ईद वन कंट्री, दैट इज अ कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ पे जो बॉर्डर एरियाज होते हैं, हमने अंडर इंडियन पार्लियामेंट ने कहा है कि जो हमारा मुजफ्फराबाद है, जो हमारा गिलगित है, जो हमारा बल्तिस्तान है, जो हमारा खंजरी पास तक है, दुरान लाइन तक 25 सीटें हमारी है। तो अगर वहां चांद देखा गया तो वो हमारी कश्मीर की टेरिटरी है ना। इट इज नॉट ए पाकिस्तान चांद इज ए डिफरेंट चांद, बट कश्मीर चांद इज ए डिफरेंट चांद। तो कश्मीर चांद को जहां भी कश्मीर टेरिटरी में, जो हमारी जोग्राफिकल टेरिटरी है, उसमें जहां देखी, ये शायद इन मौलानाओं को समझ नहीं आया। विद ड्यू रेस्पेक्ट फॉर, दे आर ऑल लर्न मौलानास, दे आर, वी शुड हैव अ रेस्पेक्ट फॉर एवरीबॉडी। हमें किसी मौलाना के बारे में कोई ऐसी, मैंने खुद मुफ्ती आज़म से जब परसों हम बात कर रहे थे, मुफ्ती आज़म भी मुझे कह रहे थे कि मतलब हमने 7 दिन के बाद जब जॉइंटली फैसला लिया तो हमने ले लिया, तो चलो जब उन्होंने ले लिया तो इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ देयर ग्रुप, बट क्वेश्चन ऑफ आपकी फेथ। अगर आपको रोज़ा मिस हुआ, ये किसकी गलती पे है? क्योंकि आपको देना है, उसका कंपनसेशन देना है आपको। ये अगर मेरे कहने पर आपका रोज़ा मिस हुआ तो ये आप पे चढ़ता है कि मुझ पे चढ़ता है? मुझे आपके 60 रोज़े रखने पड़ेंगे। खैर, एक आखिरी सवाल है, मुख्तसर सा जवाब जानना चाहेंगे। आपकी किताब जो आप लिख रहे हैं उसके बारे में बड़ी चर्चा चल रही है, तो नाज़रीन को भी थोड़ा सा उस मुतालिक बताइए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बुक कश्मीर बियर्स थ्रोन, वो सारी इंटरनेशनली उसका बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया। अमेज़न में आई, वर्ल्ड वाइड आई, रिव्यू आए, और जो मेरी रिलीज़ हो गई वहाँ दिल्ली में, उस रिलीज़ फंक्शन में एम्बेसडर जो है ताजिकिस्तान की और उज़्बेकिस्तान के जो बड़े आलिम थे और जो मीडिया चैम्बर ऑफ दिल्ली है, उन्होंने मेरी बुक कश्मीर बियर्स थ्रोन, कश्मीर के हाफ्तों, एंड दैट्स अ फैक्ट, वो सच है। और आप देखिए ऐसे ऐसे ये बियर्स रीच और रिचनियाँ ये हो गई, हमारे उन पर इम्पोज हो गई, जिन्हें हमारे कश्मीर को मनते, जो आप बोल रहे हैं। एक यंग जर्नलिस्ट, मैं देख रहा हूँ एक यंग जर्नलिस्ट, आप इस वक्त पेन फील कर रहे हो, आपके चेहरे से टपक रहा है कि ये जो इंतशार है कश्मीर में, इसका क्या हाल है? इसका हाल ये है, अब देखो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे होती है और कश्मीरियों को तहमत चढ़ाई जाती है, आप लोगों ने हजरत ईसा को सूली पे चढ़ाया और वो दफन है रोजबल में। हाँ, अब कश्मीरियों को उसके साथ क्या है मुझे बताए। और यहाँ कोई, हम इस्लाम में मानते ही न, क्रिश्चियन मानते न हिंदू मानते कि यहाँ हजरत ईसा की कब्र है, तो शुरू करते। और जब ऐसे लोग ऐसी बातें करते तो इंतशार तो होता है। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको बता दूं कि जितने भी देखने वाले हैं, फिलहाल वक्ती तौर हमने मुनासिब समझा कि फारूक रिंजू शाह की जो है बाकायदा तौर पर बात सुनी जाए और जाना जाए कि आखिरकार जो इस वक्त मुतालबे हो रहे हैं और जो दावे किए जा रहे हैं और जिस तरीके से निज़ाम चल रहा है जम्मू कश्मीर का, उस पर बातचीत रहे। दिखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान के साथ।